خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ویو. میں ہوں شہزاد رضا. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر، سرکاری دورے پر اس وقت وہاں پہ موجود ہیں. ان کے ساتھ ان کا ڈیلیگیشن بھی موجود ہے، جس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، جن کا بطور وزیر خارجہ یہ پہلا جو غیر کسی بھی ملک کا یہ ایک پہلا وزٹ ہے. اس دورے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ کہ جیسے ہی انہوں نے وزارت عظمیٰ سنبھالی شہباز شریف صاحب نے، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سعودی عرب جائیں گے. باضابطہ ان کو دعوت ملی کراؤن پرنس کی جانب سے. اور سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات پر بات کرنا ایسا ہی ہے کہ آپ سب کو اس کا بہت بہتر علم ہے. اس میں مزید کوئی آپ کے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی ہر موقع پہ سعودی عرب نے مدد کی، اور سعودی عرب کے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا پاکستان اس کے شانہ بشانہ کھڑا رہا. ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی سعودی عرب میں کام کرتی ہے. ہر سال اربوں ڈالر پاکستان وہ بھجواتے ہیں. پاکستان کو جب معاشی چیلنجز درپیش ہوئے تو سعودی عرب نے اربوں ڈالر پاکستان کو دیے کہ وہ اپنا جو ہے اکاؤنٹ ہے اس میں شو کر سکیں، اور وہ جو ڈالر کا ایک پریشر بنتا ہے روپے کے مقابلے میں، اس پر قابو پایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب ماضی میں کئی دفعہ پاکستان کو ڈیفرڈ پیمنٹ پر تیل یعنی آئل فراہم کر چکا ہے، جس سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ بھی ہوا ہے. سعودی عرب اور پاکستان کے یہ جو تعلقات ہیں اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے، اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں سعودی عرب کا ایک کلیدی کردار ہے. کوئی بھی حکومت سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کو نظر انداز نہیں کر سکتی. پاکستان مسلم لیگ نواز کی خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے، وابستگی ہے. جنرل مشرف کے دور میں جب اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو اور ان کی فیملی کو زبردستی باہر بھیجا گیا تو سعودی عرب میں ہی وہ قیام پذیر ہوئے، اور سعودی عرب ہی کی کوششوں کی وجہ سے اس میں سعودی عرب نے بھی ایک کلیدی کردار ادا کیا جس سے ان کی واپسی ممکن ہوئی. تو پاکستان کے عوام کی ہر موقع پر سعودی عرب مدد کرتا ہے. اس پروگرام میں اس خاص طور پہ اس کے بارے میں اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کی سمت کیا ہوگی، بہت بڑے بڑے ہمیں چیلنجز درپیش ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. اور ایک جو ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا مسجد نبوی میں، بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ تھا اور ہم نے پہلے اپنی زندگیوں میں ایسا واقعہ نہیں دیکھا. اس پر بھی کچھ چمچائیں گے، ہمارے مہمان روشنی ڈالیں. اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کریں ہمایوں خان صاحب، تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. علامہ طاہر اشرفی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان علماء کونسل کے صدر بھی ہیں، مشیر بھی رہ چکے ہیں وزیر اعظم کے. بہت بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ کا بھی. ہمایوں خان صاحب آپ کی اجازت سے اگر مولانا علامہ صاحب سے میں آغاز کروں. جی پلیز. علامہ صاحب ذرا پہلے تھوڑا سا بتائیے گا یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ یہ پہلا دورہ ہے بطور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اور بلاول صاحب کا بھی بطور وزیر خارجہ. علامہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ علامہ صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ علامہ صاحب سے رابطہ شاید منقطع ہو گیا. ہمایوں صاحب آپ اس سوال کا اگر جواب دینا چاہیں. سر پاکستان کے تناظر سے اگر اب دیکھا جائے اور فارن پالیسی کی اور ہماری اکنامک جو حالت ہے آج کل اس کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت اہمیت کا حامل ہے یہ ٹرپ، کیونکہ پاکستان اس وقت بڑے ہی شدید اکنامک کرنچ کے اس سے گزر رہا ہے. یوکرین اور رشیا کی اگر وار کا دیکھا جائے، آئل پرائسز کا اوپر دیکھا جائے، ڈیلی کموڈیٹیز جو اوپر ہے، دنیا میں انفلیشن کا جو حال ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ پاکستان نے ابھی اپنی ریسنٹلی IMF کا جو پروگرام ہم لے رہے تھے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا. مفتاح اسماعیل صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں ابھی وہ امریکہ سے واپس آئے اور اب اس دورے میں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. شہباز شریف صاحب نے جب اپنی میڈن تقریر کی لیڈر آف دی ہاؤس بننے کے ساتھ، اس میں بھی انہوں نے سب سے زیادہ ذکر سعودی عربیہ کا کیا، اس کے بعد چین کا کیا، اس کے بعد باقی علاقے کے مختلف ممالک کا کیا کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. تو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بہت اہمیت کا حامل ہے. جس طرح بھی آپ نے انٹروڈکشن میں کہا 2 ملین کے قریب وہاں پہ مسلمان پاکستانی جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور جو ون آف دا بگیسٹ ریمیٹنس جو ہمیں سب سے زیادہ آتی ہے وہ سعودی عربیہ کی طرف سے آتی ہے. پھر کووڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کچھ حالات تھوڑے سے کم ہوئے، خراب ہوئے، اکنامک سچویشن پوری دنیا کی کم ہوئی تو اس میں کمی آئی. لیکن اب چونکہ ہم پوسٹ کووڈ کی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، حالات تھوڑے بہت کھلنا شروع ہو گئے ہیں تو اس میں بڑی اہمیت کا عمل ہے. پھر ہماری جو 2 ملین کی آبادی جو وہاں پہ کام کر رہی ہے وہ تقریباً انسکلڈ یا سیمی اسکلڈ لیبر کی کیٹیگری میں آتی ہے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا اس نئی حکومت کے لیے، کیونکہ محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے ویژن 2030 دیا ہوا ہے سعودی عربیہ کے لیے، اور وہاں پہ ایک مختلف انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں. تقریباً $500 بلین کی لاگت سے ایک نئی سٹی کا جو ہے وہ افتتاح کرنے جا رہے ہیں. سوال ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا آپ ذکر کرتے ہیں تو شخصیات بھی یقیناً میٹر کرتی ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ چاہے حکومت پیپلز پارٹی کی ہو جو
مطلب جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ شاید سعودی عرب ان کو بہت زیادہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو پسند نہیں کرتا، یہ ایک بات تھی، مطلب اس میں کوئی صداقت ہو یا نہ ہو الگ علیحدہ بحث ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں کون حکومت کر رہا ہے، وہ پاکستان کے عوام اور ریاست پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کے ہمیشہ سے قائم ہیں۔ میرا خیال ہے فارن پالیسی کی سکسیس اسی صورت میں ممکن ہوتی ہے جب اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ریلیشن شپ ابھی کے نہیں ہے، ون آف دا بیسٹ ریلیشن شپ کسی بھی ملکوں کے اگر آپ کریں۔ 1947 میں سعودی عربیہ ون آف دا فرسٹ مسلم کنٹریز تھا جس نے ریکگنائز کیا، 51 میں ان کے درمیان ایک فرینڈشپ کی ٹریٹی ہوئی، 54 میں شاہ فیصل کراچی آئے، 65 میں انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ تھی اس میں انہوں نے سب سے زیادہ پاکستان کی سپورٹ کی، 1967 میں عرب اسرائیل وار ہوئی تو پاکستان نے ان کی سپورٹ کی، 1970s میں شاہ فیصل اور ذوالفقار علی بھٹو کا ایک بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ تھا پیپلز پارٹی کے ریلیشن شپ کے تناظر سے میں کہوں، 74 میں OIC کا جو بڑا سمٹ ہوا لاہور میں جس کی پوری دنیا بڑی تعریفیں کرتی ہے وہ شاہ فیصل آئے اور ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، فیصل آباد، فیصل مسجد، شرائع فیصل، ایسی بہت ساری ہمارے ہاں سمبولک چیزیں ہیں جو کہ اس ریلیشن شپ کو اس ٹائم کے اوپر بتاتی ہیں، اور پھر یہ یہاں سے 70s کے اندر وہ ریلیشن شپ بنا جہاں میں پاکستانی سعودی عربیہ میں جانا شروع ہوئے جن کا اب ہم ذکر کریں 2 ملین کی تعداد ہے، اور انہوں نے وہاں سے جا کے ریمیٹنس دینا شروع کی، تو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ پھر اس وقت 74 میں جب انڈیا نے دھماکے کیے، اگر آپ کو یاد ہو نیوکلیر جو پیسفل بدھا جس کو وہ کہتے ہیں، اس وقت سعودی عربیہ ون آف دا اسٹرانگسٹ کنٹری جو تھا جس نے پاکستان کو پیسے دیے اور ہم اپنے اس نیوکلیر پروگرام کو بنانے میں جو ہے ہمارا بڑا اہم رول تھا۔ بالکل 1998 میں جب پاکستان نے دھماکے کی اور ہم پہ سینکشنز لگ گئیں، سعودی عربیہ واز ون آف دا فرسٹ کنٹری جس نے جو ہے پاکستان کو سپورٹ کی۔ 2008 میں جو ارتھ کوئک آیا اس میں سعودی عربیہ پہلا ملک تھا جس نے سب سے زیادہ ایڈ دی، ایک ایئر کوریڈور بن گیا، ایک میڈیکل کے کیمپس لگنا شروع ہو گئے، تو اس کی ایک لمبی ٹریجیکٹری ہے۔ پچھلی حکومت کا آپ لے لیں ذکر، اس میں انہوں نے ہمیں $6.2 بلین اس وقت دیے جب ہم IMF کی طرف جا رہے تھے، اس جانے سے کچھ عرصہ پہلے، جس میں 1.2 بلین آئل کی ڈیفٹ فیسلٹی تھی ہر سال، اور تقریباً $3 بلین انہوں نے دیے تھے جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے ریزرو میں تھے تاکہ ہمارے کرنسی کی جو ویلیو تھوڑی سی بڑھے، جو کہ کسی وجہ سے آخر انہوں نے واپس بھی لے لی۔ بالکل واپس بھی لے لی، اتار چڑھاؤ آتے ہیں چاہے جتنے بھی اچھے آپ کے تعلقات ہوں۔ یمن کے مسئلے پہ جب سعودی عرب کی کچھ ایکسپیکٹیشن تھی پاکستان کے ساتھ اور ہماری پارلیمان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یمن کے مسئلے میں نہیں جانا، 2 مسلم ممالک کے اگر آپس کی تعلقات ہیں تو ایک کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے، اس موقع پہ کچھ دراڑ آئی یا مطلب تھوڑا اچھا وہ دراڑ ان سینس کہ ان کو شاید فیل تو ہوا، لیکن چونکہ ہم پوسٹ ملٹری ڈکٹیٹرشپ ایک ٹرانزیشن میں تھے جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ کو سٹرانگ کرنے کی کوششیں کر رہی تھی، تو اس میں انہوں نے وہ فیصلہ ایک سنگولر پرسنالٹی سے ہٹ کے پارلیمنٹ کے ذمہ ڈالا، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو بھی فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی وہ شاید سعودی عربیہ کو اچھا نہ بھی لگا ہو، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کیونکہ وہ پاکستان سے ہمیشہ انکنڈیشنل سپورٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ شاید کچھ اس وقت جو ہے ریلیشن شپ میں اپس اینڈ ڈاؤن آئے ہوں، لیکن پوسٹ یمن جو پاکستان نے جب وہ وقت گزر گیا تو اس وقت اگر آپ دیکھیں ہماری فوج کا جو سعودی عربیہ کی فوج کے ساتھ تعلق ہے، ہم نے ایک ڈیفنس ٹریٹی کی 1983 میں ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہوا، اس کے بعد سے گورنمنٹ آف پاکستان، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس تمام مل کے سعودی عربیہ کی آرم فورسز کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، ان کی ہر طرح کی امداد کے اندر جو ہے، اور بائی دا وے اس وقت بھی جو ان کی پریزیڈنشلز کی سیکیورٹی ہے، محمد بن سلمان کی سیکیورٹی ہے، وہ پاکستانی فورسز جو ہیں، اسپیشل فورسز جو ہیں، وہ ان کے ذمہ ہے، تو یہ اس بردرلی ریلیشن شپ کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ وہ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں۔ جو عرب سپرنگ شروع ہوا اس کے بعد اس کے فوری اس کے اثرات اس طریقے سے آنا محسوس نہیں ہوئے، اگرچہ ایک ٹرموائل ہو گیا پورے عرب ورلڈ میں، لیکن جو ہم محسوس کر رہے تھے کہ اس کے بعد ایک بہتر سٹیبلٹی آئے گی اور جو ایک ہوتا ہے اوپن اپ ہوگی سوسائٹی، وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ لیکن اب ریسنٹلی ان دا ریسنٹ ایئرز جو کراؤن پرنس ہیں ان کے جو فیصلے ہیں، ان کے جو ڈیسیجن ہیں، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے گیج کر لیا، جج کر لیا کہ عوام چاہے وہ سعودی عرب کے ہوں یا عرب ورلڈ کے ہوں وہ چاہتے کیا ہیں، ان کو بھی اس طریقے سے آزادی چاہیے جیسے دنیا کے باقی جمہوری ممالک میں موجود ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ کوئی بہتر پیش خیمہ ہوگی جس کے بعد جو ہے وہ ایران سعودی عرب کے جو تنازعات ہیں وہ بھی حل ہو سکتے ہیں، یا قطر جو پچھلے کچھ عرصے سے ایک آئسولیشن کا شکار ہو رہا تھا عرب ورلڈ میں وہ بھی واپس فولڈ میں آ جائے گا؟
میرا خیال ہے ہم نے پوسٹ 9/11 اور پھر پوسٹ یہ جو گلوبلائزیشن جب کا ایرا سٹارٹ ہوا جس میں سوشل میڈیا انٹرنیٹ جو 5G کا جو آغاز ہے جو آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں مختلف ملکوں میں, وہ عرب سپرنگ وہ پہلا وہ موقع تھا جہاں پہ انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت بڑا ریولیوشن آیا. اس کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے سعودی لیڈرشپ پرٹیکولرلی جو اس وقت کی سعودی لیڈرشپ ہے اور کراؤن پرنس جو ہیں محمد بن سلمان بینگ ون آف دا ینگسٹ جو ہے اپ کمنگ رولر سعودی عربیہ کے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو پرانی پالیسیز تھیں وہ شاید کام نہیں کر رہی تھیں اور مڈل ایسٹ بھی بہت زیادہ ٹرانسفارم ہو رہا تھا. تو انہوں نے وہ جو کنزرویٹو جو ایک ایٹیچیوڈ رہا مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک میں, GCC کے اندر بھی لے لیں, ایران کے اندر بھی لے لیں, اس سے ہٹ کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے چینجز کرنی ہے. اب ہم نے, اور پھر یہ جو آپ کا آئل بوم بھی تھا اس کے اندر بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی پروبیبلی 21ویں کی صدی کے اندر کچھ نئی ٹیکنالوجی آ جائے اور آئل پروبیبلی وڈ ناٹ ریمین ایز اے اسٹرانگ ٹول آف یور فارن پالیسی اور ڈومیسٹک پالیسی ایز ویل. تو اس سے ہٹ کے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ ٹورزم کو لگنا ہے, ایکو ٹورزم بیسکلی جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کلائمیٹ چینج کے تناظر سے, اس کے علاوہ نئی ٹیکنالوجیز کو لانا ہے, نئے ممالک کے لوگوں کو لا کے جو ہے نا ایک جدت پیدا کرنی جو کہ پہلے نہیں تھی. ہم اپنے اکثر مطلب ہم پاکستانی اوبویسلی اور تھوڑے سے جذباتی بھی واقعہ ہوئے ہیں, اکثر ہم اپنے دوستوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ہر موقع پہ سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی ہے. ابھی آپ نے 1960 وار کا حوالہ دیا اور ریسنٹلی OIC نے جو سٹانس لیا ہے کشمیر پہ وہ بھی کمنڈیبل ہے, پریز وردی ہے. لیکن اس کے ساتھ جب ہم یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں یا جنرل پبلک میں ایک پرسیپشن بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی اگر سعودی عرب چاہے یا OIC چاہے تو 2 دن میں مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے, کہ وہ بظاہر یہ پریکٹیکل یا حقیقت پہ مبنی ہے, مفروضہ یا خیال نہیں ہے. سعودی عرب جس انداز سے اس کے اپنے بھی تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ, ایک بہت بڑا وہ سیلر ہے آئل کا, بھارت کی ایک بہت بڑی معیشت ہے. تو ہمارے خیال میں کہ ہمیں اس جو کنٹروورشل ایشوز ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ جو بائیلیٹرلی حل کیا جا سکتا ہے یا مختلف فورمز پہ حل کیا جا سکتا ہے, اس میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہماری توقعات ہیں وہ کچھ زیادہ نہیں بڑھ جاتی ہیں آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے بڑھ تو بہت جاتی ہیں, اور شاید پھر اس میں آپ کا بھی بڑا رول ہے. آپ بائی یو آئی مین کہ میڈیا کا بڑا رول ہے کہ وہ ہائپ کریٹ کر دیتا ہے. دیکھیں فارن پالیسی کے اندر ہینری کسنجر صاحب نے بھی کہا اور اس سے پہلے کینیڈی نے بھی کہا تھا کہ دیر آر نو پرماننٹ انٹرسٹ, دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز, دیر آر پرماننٹ انٹرسٹ. تو آپ نے اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے. اور پھر جب سے نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ آیا, پریزیڈنٹ مشرف نے آ کے ایک بڑا اچھا سلوگن دیا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان. ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کی جو انٹرسٹ ہیں وہ کیسے پرزرو ہوتے ہیں. اسی طرح ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اپنے دوستوں سے بھی, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ باقی ہمارے جو ٹرکی ہو, ملیشیا ہو, کہ ہم انہیں بہت زیادہ جو ہے نا ان کے انٹرسٹ جو مختلف ملکوں میں یا ریجن میں ہیں ان کو انڈرمائن نہ کریں. سیم گوز فار ڈفرنٹ ویلیوز ایز ویل. اب یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یونیورسل ویلیوز جو ہیں وہ پوری دنیا میں ایک ہیں. اگر کہیں بھی کسی مائنورٹی کے اوپر, کسی میجورٹی کے اوپر بھی اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے, پوری دنیا اس میں اکٹھی ہو جاتی ہے. اب اس کی ایگزامپل ہم دیتے ہیں, اگر آپ دیکھیں یوکرین اور رشیا کے کرائسس کو اگر آپ لے لیں تو ابھی اس کو اور وار کہہ لیں, کرائسس کہہ لیں, کہتے ہیں کہ 4 مہینوں میں وار کرمنلز کی بات ہو رہی ہے, ایسے ICG کا ذکر ہو رہا ہے. کشمیر کو اگر ہم لیتے ہیں تو وہ 70 سال ہو چکے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. فلسطین کا ہو گیا, تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں. میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. حسن خان نے ہمیں جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پہ, تجزیہ کار ہیں, اینکر پرسن ہے. بہت بہت شکریہ حسن خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. گفتگو کر رہے ہیں وزیر اعظم اور ان کا جو وفد ہے اس کے دورہ سعودی عرب کی, اور اس سے پہلے ہمایوں خان صاحب اس پر تفصیل سے خارجہ امور پر اور اس وزٹ پر روشنی ڈال رہے تھے کہ کیسے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ تاریخ کے پس منظر میں انہوں نے بیان کیا, اور ساتھ ساتھ یہ کہ اتار چڑھاؤ آئے لیکن ہمیشہ سے تعلقات ہمارے مضبوط رہے. اس سے پہلے کہ آپ اس کی اہمیت پہ بات کریں, جو وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا اور وہ ایکسٹینشن نظر آئی کہ پاکستان کی اس وقت سڑکوں پہ یا ہوٹلز میں یا مارکیٹس میں جو آج کل ہو رہا ہے, وہ مسجد نبوی میں ہم نے وہ افسوسناک مناظر دیکھے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ سیاست اپنی جگہ پہ, سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ, مطلب بہت بڑی بڑی سیاسی لڑائیاں لڑی ہیں, تحریک انصاف اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کیا کیا کچھ نہیں ہوا, لوگ گرفتار ہوئے, آپس میں گالم گلوچ ہوئی, مواد ایک دوسرے کے خلاف نشر کیا گیا. لیکن اس طرح کی نوبت حالات اس نیچ پر آج تک کبھی بھی نہیں آئے, جتنی مرضی سیاسی کڑواہٹ ہو پاکستان میں. لیکن اس دفعہ کیا ہوا کہ ہم نے مسجد نبوی جیسے مقدس مقام کو بھی نہیں بخشا؟ جی شہزاد بھائی,
بہت شکریہ. اور جو آپ نے بات کی ایک تو یہ ہے کہ یہ سمپل یہ نہیں ہے کہ ملک سے باہر یہ ہوا ہے. آپ نے آخر میں جو کہا کہ مسجد نبوی ایک ایسی جگہ ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری انسانیت کے لیے، کیونکہ اس واقعے پہ میں نے دیکھا کہ اور مذاہب کے لوگوں نے بھی اس پہ اظہار کیا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ مسجد نبوی جہاں پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، وہاں پہ تو آپ نے تلاوت بھی اگر کرنی ہے تو وہ بڑی دھیمے اور آہستہ کرنی ہے، کیونکہ وہاں محبت، وہ جو کہتے ہیں نا کہ خاموشی ادب جو ہے یہ اظہار ہوتا ہے وہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا اس کو سمپل اگر ہم کنڈیم کریں تو دیٹ ول ناٹ بی انف، کیونکہ کنڈمنیشن تو آپ کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے تو ہر سطح پہ لوگ جو ہے اس پہ اظہار ناراضگی کس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. the reason is کہ دیکھیں ملک کے اندر ہماری سیاسی ماحول ہے، یہاں پہ ہم ٹھیک ہے لینگویج سخت بھی استعمال کرتے ہیں. کل اور آپ کو پتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک دعا میں جن لوگوں پاکستان تحریک انصاف کے دعا میں بیٹھے ہیں، لیکن وہاں بھی اس نے ایک بات کی کہ دیکھیں ہمیں اپنی زبان اور اپنے الفاظ یا موقع محل کے مطابق جو ہے، کیونکہ یہ اسلام ہمیں سکھاتی ہے، ہماری مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اچھا ایک بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ایک سوال کا جواب دیں کہ مطلب آپ کے خیال میں، آپ مطلب میں اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں تو وہ بھی شیئر کر لیں، لیکن آپ کی اگر کوئی تجزیہ ہے وہ بھی اس میں کر دیں کہ یہ آپ کے خیال میں آل آف اے سڈن ہوا یا پہلے سے طے کیا ہوا تھا چند لوگوں نے کہ وہاں اس قسم کی حرکت کرنی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں آل آف اے سڈن تو ہم نہیں کہہ سکتے. آپ دیکھیں سابقہ جو انفارمیشن منسٹر تھے فواد چودھری صاحب، اس نے بھی وہ شعر کہا تھا کہ ہاتھ سے یوں ہوا نہیں کرتے، مطلب اس کی برسوں جو ہے ہوتی ہے اس کی آبیاری ہوتی ہے. تو یہ جو واقعہ تھا، دیکھیں جب سے پاکستان میں ایک سیاسی پروسیس ہوا تحریک عدم اعتماد کا، کہ اس ہاؤس نے جس ہاؤس نے سابقہ وزیر اعظم کو منتخب کیا تھا، اسی ہاؤس نے اس پہ عدم اعتماد کیا، نئے وزیر اعظم کا انتخاب کیا. تو یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے. ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ ہوا ہے. اس طرح جاپان دیکھے، جو بھی وہ جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے وہاں پہ یہ جمہوری پروسیس ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جس طرح انوائرمنٹ کو ویشیٹ کیا گیا، جس طرح یہ مخالفین کے بارے میں اسپیشلی لیڈرشپ کی طرف سے الفاظ کا استعمال، اور پھر یہ بار بار شیخ رشید صاحب نے جو ان کی جی بالکل کہ سابقہ وزراء کے سٹیٹمنٹ دیکھے، تو اس طرح ہو رہا تھا کہ جیسے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ پرووک کیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اپنے وہاں پہ جو بھی مطلب ورکرز ہیں، جو بھی ان کے فالوورز ہیں. خیر میں واپس آتا ہوں. مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رویت ہلال کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں اور پاکستان کی سب سے تاریخی بادشاہی مسجد کے امام بھی ہیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ابھی سعودی عرب کے دورے پر السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا. اب ہم گفتگو کر رہے تھے سعودی عرب کے وزٹ پہ، لیکن جو مسجد نبوی میں ہم نے ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ بلکہ واقعات دیکھے، میں چاہوں گا اس پہ آپ کچھ اظہار خیال کر دیں کہ ہر مسجد کی ایک اپنی توقیر ہے، ایک تعظیم ہے، لیکن مسجد نبوی کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ جو سارا واقعہ ہوا، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں جو کل واقعہ ہوا ہے مسجد نبوی شریف میں بہت ہی تکلیف دہ ہے، اور جتنے بھی ہم مذمت کریں وہ کم ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہاں پر کس لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر تو رسول کرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے وہاں تو حکم ہے کہ اونچی آواز سے بھی نہ بات کرو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہوا ہے، اور ہماری اخلاقی قدریں جو ہیں اتنی گرتی جا رہی ہیں کہ آج ہم ایک دوسرے کے احترام کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے الفاظ پر اتر آئے ہیں جو یقیناً ہمیں اسلام اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم تعلیمات کو دیکھیں تو قطعاً اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کی توہین کریں، بلکہ انسان کے حوالے سے تو یہ کہا گیا
کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت کی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے. اچھا مولانا صاحب، بڑی زیادتی ہے جی جی، اس طرح کے عمل کو کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. یہ ایک سوال کا جواب چاہیے مجھے کہ ایک تو وہاں پہ لوگوں کا جو بھی طرز عمل تھا وہ ایک اپنی جگہ پہ، مطلب اس کو یہ کہہ کے بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن میں مطلب اخلاق کی کمی ہے یا تعلیم کی کمی ہے، جو بھی اس کو آپ نام دے لیں، لیکن زیادہ تکلیف دہ بات یہ نہیں تھی کہ جن لوگوں کے بہاف پہ انہوں نے یہ کام کیا ان کی جانب سے کوئی بھی اس کا مطلب نوٹس نہیں لیا یا تنقید نہیں کی یا کنڈیم نہیں کیا، اس کی مذمت نہیں کی، کوئی ایسا بیان نہیں، بلکہ چند لوگوں کے میں بیانات دیکھ رہا تھا کہ ان کے بیانات سے یہ محسوس ہوا کہ وہ شاید اس پہ خوش ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ مزید ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر ایک اپنے اصول، ضابطے، قانون اور یہ ساری چیزیں، اور میں کل دیکھ بھی رہا تھا، معلوم ہوا کہ وہاں پر جو ہے لوگوں کو شاید پکڑا بھی ہے اور بات بھی ایسی ہوئی ہے. میں تو امت کو جوڑنے کی بات کرتا ہوں، امت کے اندر وحدت کی بات کرتا ہوں، امت کے اندر اتحاد کی بات کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اگر اس طرح اللہ کی قدروں کو گرائیں گے تو یاد رکھیں کہ آگے آنے والے دن جو ہیں وہ اچھے نہیں لگیں گے. تو آئیں مل کر ہمیں اسلام اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ان کو لے کے بڑھیں. سیاست کرنی ہے تو سیاست یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد نبوی یا مسجد الحرام کے اندر جا کر اس کو اس طرح بات تو اللہ تعالیٰ سے انسان مانگنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑانے جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہو کر سلام پیش کرتا ہے اور اپنی دلی مرادوں کو پورا کرتا ہے کہ ہم وہاں پر اس طرح کی بات کریں. تو میں یہ اپنی قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے معاملات میں آگے بڑھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے جس میں ہمیں فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، میں بہترین انسانوں کو نفع پہنچائے. آئے مل کر یہ رمضان ہمیں وحدت کا پیغام دے رہا ہے، ہمیں اتحاد کا پیغام دے رہا ہے، ہمیں محبت کا پیغام دے رہا ہے، ہمیں اس کو لے کے آگے. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. عبدالخبیر آزاد، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی اور بادشاہی مذہب. ہمایوں صاحب، یہ کچھ لوگوں نے ایک تبصرے جب اس پہ کیے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ، انہوں نے کہا کہ جی جب کچھ لوگ یہاں پر ایسے بھی ہیں ہماری صفوں میں موجود ہیں کہ جو مسجد میں دھماکے کرتے ہیں، ٹھیک، ان کے نزدیک تو مسجد کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جب وہ مسجد کے اندر انسانی جانیں لے لیتے ہیں تو پھر وہاں پہ نعرے بازی کرنا مسجد نبوی کے اندر، مطلب انہوں نے ملانے کی کوشش کی کہ جو شاید موازنہ بنتا نہیں ہے. لیکن وہاں تو لوگ جاتے ہیں ایک ڈفرینٹ مائنڈ کے ساتھ، ایک ڈفرینٹ اپروچ کے ساتھ. اگر وہاں بھی جا کے پاکستانی سیاست کرنی ہے تو پھر ان کے جانے کا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا حج عمرہ قبول ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن مطلب کوئی مناسب بات نہیں تھی جو کی. نہیں بالکل جی، مناسب بات نہیں ہے، دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن وہاں پہ جو عمل کیا گیا وہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. یہاں سے ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ لینا چاہیے. میں نے اسد عمر صاحب کی ٹویٹ دیکھی، انہوں نے اس کو واقعی کنڈیم کیا. کچھ اور لیڈرز ہیں، لیکن پرٹیکولرلی پرائم منسٹر عمران خان جو پرانے وزیر رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ آنا چاہیے کہ یہ جو کہ نہیں آیا، جو ابھی تک نہیں آیا، لیکن شاید ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آج کل میں آ جائے. ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی مولانا صاحب جو مختلف چیزوں کا ذکر کر رہے تھے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں ذکر کیا گیا مسلمان کی ڈیفینیشن کا، جو حضرت جابر سے شاید روایت ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. درست. آپ نے مسلمان کی ڈیفینیشن یہ کر دی، تو اس میں جو کل کا واقعہ ہوا جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ اور شاہزین بگٹی صاحب کے ساتھ ہوا واقعہ، اور شاید پھر کسی اور کے ساتھ بھی ہوا، ایکسٹریملی انفارچونیٹ. یہ آپ کی سوسائٹی کی پولرائزیشن بتا رہا ہے کہ کتنی شدید حد تک پولرائز ہو چکی ہے، کہ نہ صرف آپ کے ملک میں، اور یہ بائی دا وے ابھی نہیں، اس سے پہلے ہم نے میریٹ کا وہ واقعہ دیکھا، اس کے بعد جو ہے کل پرسوں ہم نے جو قاسم سوری کے ساتھ ایک واقعہ ہوا وہ دیکھا. یہ بتا رہا ہے کہ سوسائٹی ایک بڑی غلط اس کی طرف جا رہی ہے. اس کو تمام لیڈرشپ کو جتنی بھی اس وقت ہے، میں اس میں مسلم لیگ، کاف، قائد اعظم، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل، جتنے ہیں، سب کو مل کے بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کیا ہم نے اس قسم کی سیاست کو آگے پروان چڑھانا ہے. لیکن اس میں دیکھیں، ایک تو یہ کہ ایک آپ جنرلائز، حسن خان آپ اس پہ ذرا اظہار خیال کریں، ایک تو آپ اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں کہ جی سب نے یہ کام کرنا ہے، لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہے دیکھنا کہ سیاست میں جو ایک اخلاقیات
کا پہلو ہوا کرتا تھا اس کو بتدریج ختم کیسے کیا گیا؟ لینگویج کس نے کیا استعمال کی؟ اب یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، کرپشن کے ان کے اوپر الزامات ہیں، لیکن کیا ہم نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ کے منہ سے اس طریقے سے زبان کہی کہ ان کو برملا چور ڈاکو کہا جائے؟ اگرچہ اگر کسی کو عدالت نے سزا دی ہے تو بالکل آپ حق بجانب ہیں، اس کو آپ چور ڈاکو یا جو بھی اس کا جرم ہے اس سے مخاطب کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جو ٹرینڈ سیٹ ہوا پچھلے 3.5 یا 4 یا 5 سال میں، اس پہ قصوروار آپ کیسے سمجھیں گے؟ میرا خیال ہے پوری سوسائٹی اس میں قصوروار ہے، اور اس کو جو دوام بخشا وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جس میں انفارچونیٹلی شہباز گل صاحب جو تھے یا جو ہمارے پنجاب کے وزیر تھے، مطلب وہ جس قسم کی گفتگو کرتے تھے اس کو بہت سارے لوگ پسند کرتے تھے، تو اس وقت اس چیز کو روکنا تھا۔ اور بائی دا وے یہ صرف 3.5 سالوں کا بھی نہیں ہے، اگر ہم اس کا پراپر ایک انالیسز کریں تو یہ سلسلہ پچھلے 15-20 سالوں سے شروع ہوا، یہ ایک دن میں یا 3-4 سالوں میں نہیں ہوتا، لیکن جو آخری 3-4.5 سال تھے اس میں ایک جو سیاست کے اندر بدتمیزی کو پسند کیا جانا جو تھا نا، بالکل صحیح، وہ ایک بہت غلط فیکٹر تھا جس کی وجہ سے ہم سب کو نقصان ہوا۔ بالکل ٹھیک، آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کے اوپر بھی جوتا پھینکا گیا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر جو تھے ان کے اوپر بھی تھا، پریزیڈنٹ بش کے اوپر، دنیا میں بہت سارے معاملات میں ایسے ہوتا ہے، لیکن آپ نے اگر اس کو نارملائز کر دیا نا یہ چیز نارمل ہے، یہ بہت بڑی خطرناک، اور جس مذہب کی آپ بات کرتے ہیں جس میں اخلاق اور آپ کی زبان جو ہے اس کو اتنا بڑا درجہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ عبادات کو چھوڑ دیں اور زبان اپنی اچھی کر دیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اس قسم سے اخلاقیات سے آری زبان کو نارملائز کر دیا، بہت زیادہ نارملائز کیا، انہوں نے بنا دیا کہ بھئی یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، اگر کوئی کہہ بھی دیں گے تو اس میں کوئی بری بات پہلے بھی تھا، انہوں نے آ کے اس کو کہا کہ ایبسولوٹلی نارمل، جو ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کرتے تھے انہوں نے کہا اٹس ایبسولوٹلی نارمل، وچ از ایبہورنٹ، وچ از، میں کہتا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ کل کوئی اٹھ کے آ کے ہمیں کسی جگہ پہ اپنی فیملی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی آپ کو گالیاں دے دے، کوئی آپ کو مار دے، مطلب یہ ایک ایسی روایت جو ہے وہ اس کو نارملائز کیا گیا جو کہ جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، اور میرا خیال ہے ابھی بھی وقت ہے کہ وہ ٹاپ لیڈرشپ پرٹیکولرلی پرائم منسٹر جو پرانے ہیں وہ اس کے اوپر اگر کچھ سٹانس لیں تو یہ ریورس ہو سکتی ہے۔ اچھا حسن یہ بتائیں کہ چلیں یہ بات تو اپنی جگہ پہ اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایک اینٹی کرپشن ایک سلوگن لے کے وہ چلے کہ کرپشن کے خلاف، اور الیکشن سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اور بڑی انہوں نے تنقید کی، نام بھی رکھے، لینگویج بھی کوئی بہت مناسب استعمال نہیں کی، اس کے بعد وہ اقتدار میں آ گئے، اب ایک مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، تو لیکن اس کے بعد بھی ہمیں محسوس ہوا کہ انہوں نے یہ جو روش یا ان کی جو حکمت عملی تھی یہ اقتدار میں آنے کے بعد بھی جاری رہی۔ یہ چیز کچھ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اقتدار میں آنے کے بعد تو آپ نے کام کرنا تھا، آپ نے سیاسی ماحول کو ٹھنڈا رکھنا تھا، لیکن ہمیں محسوس یہ ہوا ان کی لینگویج سے، ان کے جلسوں سے، ان کی گفتگو سے، تقاریر سے، خالی عمران خان نہیں باقی ان کے جو دیگر ساتھی ہیں ان کے بھی، کہ شاید یہ بھی تک اپوزیشن میں ہی ہیں اور انہوں نے اپنا وہ لہجہ تبدیل نہیں کیا جو حکومت میں آنے کے بعد ہونا چاہیے تھا۔ اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ حسن؟ دیکھیں شہزاد بھائی، پہلے میں تھوڑا سا ہمایون صاحب سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں کہ پاکستانی سیاست میں گزشتہ 20 سال میں کافی امپرومنٹ آئی تھی، اور ایک دوسرے کے رکھ رکھاؤ، چارٹر آف ڈیموکریسی بھی اسی دوران ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ وغیرہ ساری پارٹیز نے ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرنا سیکھا تھا۔ یہی جنرل مشرف تھے، آپ کو یاد ہے کہ مسلم لیگ والے جب ان سے ووٹ لے رہے تھے تو ان کے ہاتھوں پہ کالی پٹیاں تھیں، لیکن اس نے ووٹ دیا نہیں کہا کہ میں نے نہیں، جس طرح آج کل یہ ہو رہا ہے۔ جی بالکل، اسی طرح پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جو ووٹ لیا تھا اپوزیشن کے صدر سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج سے 2-3 دن پہلے عمران خان صاحب جو ہے وہ پشاور میں اپنے کارکنوں اور لیڈروں سے، مطلب پارٹی لیڈروں کے سے خطاب کر رہے تھے۔ اس نے ایک جملہ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ نور عالم خان کیسے اپنے حلقے میں آتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں آپ وائلنس پہ لوگوں کو جو ہے اوپنلی آپ ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ یہ آئے گا اپنے حلقے میں، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ عمران خان نے درگاہ میں جب اپنے پارٹی ورکروں سے خطاب کر رہے تھے اس نے کیا کہا کہ ان کے بچوں کو کوئی نہیں چھوڑے گا اسکول میں، ان کے بچوں کے ساتھ کوئی شادیاں نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہ بہت زیادہ، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمایون خان صاحب سے کہ ہماری پاکستانی سیاست میں یہ چیز نہیں تھی۔ گزشتہ 20 سال اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے 80s میں اور ارلی 90s میں وہ تھا، اس وقت جو ہے سیاست میں ٹہراؤ نہیں تھا، کیونکہ 10 سال 11 سال بعد جو ہے سیاست اور ڈیموکریسی جو ہے وہ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی۔ عمران خان کے آنے سے ایک تو وائلنس، دیکھیں لندن میں
مخالفین، یہی مخالفین پہلے بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ لندن میں ہوا کرتی تھی، جب پرائم منسٹر تھی تو نواز شریف ادھر ہوا کرتے تھے، لیکن کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ بیرونی دنیا میں باہر ملک میں پاکستانیوں کے خلاف اس قسم کے جو ہے نا گالم گلوچ، ان کی فیملیز کو تنگ کرنا وغیرہ یہ نہیں ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی جو عمران خان، دیکھیں بیسیکلی ہی از اے کرکٹر. آپ میں سے جس نے بھی کرکٹ کھیلا ہے ان کو پتا ہے کہ کرکٹ میں سلیجنگ جو ہوتی ہے بڑی نارمل ہوتی ہے. مخالف کو آپ جتنا گالی دے سکتے ہیں، کتنا گالم گلوچ دے کے تاکہ آپ اس کی بیلنس کو خراب کریں، آپ اس کی فوکس کو ڈی فوکس کریں. تو خان صاحب انفارچونیٹلی وہی کرکٹنگ والی جو چیز ہے مخالفین کو بالکل اتنا ہی دیوار سے لگانے کی، یہی وجہ تھی کہ اس نے 3 سال صرف اس میں گزارا کہ مجھ سے پہلے والے جتنے بھی سیاستدان تھے وہ خراب تھے. پہلے دن سے شروع کر کے آخری دن تک 16 اپریل تک اس کا یہی بیانیہ تھا کہ وہ خراب تھے. لیکن اس خراب کہنے میں اس نے لوگوں کو یہ نہیں دکھایا کہ میں تو اچھا ہوں، میں کام کرنے والا ہوں. انفارچونیٹلی اس نے وہ جو کاغذ ہے، میں نے خود، میرے دوست ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اس نے کہا یہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ امریکہ والی چیز ہمارے لیے لے آئی، ورنہ ہم جا کے کیا کرتے، لوگوں کو کیا کہتے کہ 3 سالوں میں ہم نے کیا کیا، 3 سالوں میں ہم نے کون سی لیجسلیشن کی، 3 سالوں میں ہم نے کون سا NFC، کون سا NAC وغیرہ صوبوں کے مسائل. آپ دیکھیں سندھ کے ساتھ ان کی چل رہی تھی، باقی بلوچستان میں جو حالات تھے، 2 صوبوں کے جو حالات آپ کو پنجاب کے صورتحال کا آپ کو اچھی طرح علم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 سال میں بجائے اس کے کہ یہ اس پہ گزارتے کہ یہ مخالفین جو تھے یہ خراب لوگ تھے، ان کو چاہیے تھا کہ تھوڑا سا اپنے اچھائی بھی دکھا دیتے، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہ کر سکے. یہی وجہ ہے کہ ابھی ایک جھوٹے خط کس نے لکھا ہے، ابھی آپ اپنے عوام کو ذرا یہ بھی بتائے. خط امریکیوں نے نہیں لکھا ہے، خط ہمارے اپنے سفیر نے لکھا ہے کہ واٹ آر دا پرسپشن، پاکستان کے بارے میں ان لوگوں کے کیا پرسپشن ہے. اور یہی ہم بھی ادھر اسلام آباد میں سفیروں سے ملتے ہیں، وہ یہاں سے یہی مراسل ہے وہ بیچتے ہیں. یہ خط امریکیوں نے نہیں لکھا ہے، نہ امریکیوں نے خط لکھ کے دھمکی دی ہے. اس کو لے جا کے خان صاحب، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل جو طارق جمیل صاحب، عمران خان صاحب نے اس کو بلایا تھا، آپ اس کی پوری تقریر میں نے سنی، ان کے ساتھ لاکھ اختلاف صحیح، لیکن اس نے شائستگی کی بات کی کہ ہمیں جو ہے اسلام میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ آپ کی زبان کی کنٹرول کرنا ہے. عمران خان صاحب دوسروں کو غلط ناموں سے پکارتے ہیں، اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے کہ کسی کا نام بگاڑنا، کسی کو غلط نام سے پکارنا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب روزانہ ابھی بھی سٹیج پہ کھڑے ہو کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، دیگر مخالفین کے بارے میں. چلیں، پوائنٹ ویل ٹیکن حسن. میں واپس آتا ہوں. اب سیاسی صورتحال تو اب پاکستان میں چلے گی، اور بہت زیادہ انحصار اس چیز کا یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے جس کے پاس بہت خطرناک قسم کے چیلنجز ہیں، وہ اس کو کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرتی ہے، ملک کو آگے کیسے چلاتی ہے، سارا کچھ اس پہ اس کا انحصار ہوتا ہے. لیکن ایک بات یہ کہ مجھے ایک چیز ذرا سمجھائیں کہ جب مختلف ناموں کی بات کی حسن نے، مختلف نام آپ جب کہتے ہیں تو آپ ٹانٹ کر رہے ہیں نہ صرف ان سیاسی جماعتوں پہ بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ. اور اس سے پہلے آپ کے ایک سینئر وزیر بیان دیتے ہیں جی ہمارے تعلقات خراب ہو گئے اس لیے ہماری حکومت چلی گئی. اس سے پہلے جو تھے آپ کے تعلقات ٹھیک تھے تو آپ کی حکومت آ گئی. تو یہ بار بار ڈریگ کرنا، اور بڑی ان یوزول جو پریس کانفرنس DGISPR کی تھی، ان کو باقاعدہ طور پہ باتیں یہ کہنی پڑی، آن دا ریکارڈ لانی پڑی. تو یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، اگر آپ اقتدار سے چلے گئے ہیں اور اس کا آپ صرف اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی کیونکہ ہمارے ان سے تعلقات خراب تھے اس لیے ہم اقتدار سے چلے گئے، یعنی کہ عوام کی طاقت اور وہ پیچھے عوام کا سمندر اور ووٹ اور سارا کچھ وہ سب بالکل انٹو دا ڈسٹ بن. ہاں یہ بڑا جو ہے نا انٹرسٹنگ ہے. لیکن میں پہلے تھوڑا سا کامنٹ کر دوں حسن صاحب سے. میں نے جو شروع کیا تھا صحیح مسلم کی آپ کو ایک حدیث سنائی تھی حضرت جابر سے روایت کر کے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اور پھر میں نے کہا تھا کہ PTI کی گورنمنٹ نے اس غلطی کو جو کہ پچھلے 15-20 سالوں سے آہستہ آہستہ رس رہی تھی ایک نیا دوام بخشا. اور مختلف ان کے جو فیضل حسن چوہان صاحب، شہباز گل صاحب اور بھی انہوں نے ایک بالکل تباہی کی طرف لے گئے. تو یہ میں ان کی کوئی تعریف نہیں کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ انہوں نے خرابی کی. Having said that, ابھی آپ کا وہ جو سوال ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ان سینس ہے کہ فواد چودھری صاحب پچھلے دنوں کسی ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کہا کہ اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہم رہتے. مطلب وہ جو پورا بیانیہ ہے کہ ہمیں لوگ لے کے آئے تھے، انہوں نے خود بخود اس کی نفی کر دی. یہ ایک بڑا ڈینجرس ٹرینڈ ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ آپ
پارلیمان کا حصہ رہے 3 سال اور 7 مہینے، اور پھر آپ نے اچانک وہاں سے جو ہے اس کو اپنی ریزگنیشن دے دی، اور اس کے بعد اب آپ نے اس کی ایسی تصحیح کی کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ 3 سال 7 مہینے آپ اس وجہ سے رہے کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ایک سوال اور which is very dangerous for ایک سوال اور parliamentary پیدا ہوا، democracy. وہ اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی وہ چور اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اب آگے جب بھی انتخاب ہوگا تو مطلب کوئی ایک بندہ تو اپوزیشن کا الیکشن جیت ہی جائے گا، اتنی تو ہم گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. تو پھر وہ اگر ایک چور یا ایک ڈاکو بیٹھا ہوگا تب آپ مطلب جب آپ حکومت میں ہوں گے تو ایوان میں آئیں گے، حکومت میں نہیں ہوں گے تو پھر یہ چور ڈاکو اور ایوان بھی غلط. دیکھیں سیاست میں یہ جو پولیٹیکل سنوگنیرنگ ہوتی ہے نا، جس میں آپ دوسرے کو جو ہے وہ کم تر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کی گفتگو، اسی سے میں نے آپ کو حدیث کا وہ ریفرنس دیا تھا کہ آپ اس حد سے گر نہ جائیں صحیح کہ بعد میں جب آپ اپنے ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. ہمیں پچھلی اگر تقریریں آپ کو یاد ہوں، ہمارے جو ایکس انفارمیشن وہ تھے منسٹر فار انٹیریئر شیخ رشید صاحب، اور پرانی کوئی تصویریں جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ سیاست کے اندر اتنا زبان کا بھی لحاظ رکھیں، اخلاق کا بھی رکھیں، ڈس ایگریمنٹ کریں، یہ ہماری روایات کا حصہ ہیں. وقت تھوڑا رہ گیا پروگرام کا. لاسٹ کامنٹ حسن وہ یہ کہ اب اگر آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے، کیا کوئی ایسی سوچ تحریک انصاف کے اندر پائی جاتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ چلتا ہے اور وہ نااہلی کی طرف جاتے ہیں تو باقی جو جتنے خواہش مند ہیں اور بڑے سینئر رہنما ہیں ان کی خواہش ہوگی کہ وہ تحریک انصاف کو ٹیک اوور کر لیں؟ کوئی ایسی چیز چل رہی ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں اگر آپ عمران خان کی جو خواص باخت کی ہے نا وہ دیکھیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کو جو ہم پشتو میں کہتے ہیں کہ اس کو اپنی چوری نظر آ رہی ہے پانی میں، وہ دیکھ رہا ہے، اس کو وہ نظر آ رہی ہے کہ کیا ہونے. اسی وجہ سے تو وہ الیکشن کمیشن کو بھی لتاڑ رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ سپریم کورٹ ججز کو بھی، اسی وجہ سے وہ میڈیا کو بھی، اور اسی وجہ سے وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی. یہی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی 3 سال اس کو پالے رکھا، اور 3 سال اگر اس نے کہا کہ ہم نے ابھی اپنے کانسٹیٹیوشن رول میں جانا ہے لیول پلینگ فیلڈ، تو اس کو وہ ناگوار گزری. اور اسی وجہ سے وہ جا کے آرمی کے خلاف، آرمی کی لیڈرشپ کے خلاف، سپریم کورٹ، ججز، میڈیا، سب کے خلاف، کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. میرے خیال میں عمران خان جو ہے نیچے وہ کسی کو بھی یہ نہیں ہونے دیں گے، وہ چھوڑ نہیں رہے. اس نے اپنی پارٹی میں ایسے پاکٹس جو ہے نا کریٹ کیے ہیں جو فاشسٹ ٹینڈنسی والے، کہ عمران ہے تو پاکستان ہے، اسلام بھی ہے، پاکستان بھی ہے، سب کچھ. عمران نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر کوئی بھی نہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ حسن خان آپ کا ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا. ہمایوں صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنی پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.